مرحوم لیلیانی والے، پہلے وہ شاگرد بشیر خان کے تھے، پر کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا، انہوں نے انہوں کی پگ انہوں کو واپس دے دی، تو وہ آگئے میر اصغر صاحب کے گروپ میں، تو وہ میر اصغر صاحب نے انہوں کو پگ دی اور اپنی پارٹی کا اپنے ساتھ بٹھایا ایکولی، تو انہوں نے بغیر کسی کی شاگردی کیے استادی لی ہوئی ہے۔ اور ایک لاہور کے اور بہت بڑے استاد تھے مرحوم، دونوں اب وہ تھے اخلاق خان مرحوم، وہ بھی انہوں کے پاس بھی اگر پگ تھی پرانی تو انہوں کے والد کی تھی یا تایا کی تھی، اور وہ انڈیا کی تھی۔ جب وہ پاکستان میں آئے اور کبوتر بازی انہوں نے شروع کی، انہوں کو بھی میر صاحب مرحوم، میر صاحب اللہ انہوں کو لمبی زندگی دے، انہوں نے استاد کیا تھا بغیر کسی کی شاگردی کی ہے۔ بیٹا یہ پرانی باتیں ہیں۔ اب اگر کسی آدمی نے استاد ہونا ہوتا ہے تو اس کا خرچہ کم سے کم 2-3 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، کہ ایک تو وہ کسی کا شاگرد ہو، اس کو لاکھ روپے کا ہار ڈالے، پھر وہ اس کو پگ ڈالے اور وہ ہار ڈالے، اور جس کو ہار پڑے اس کے 8-10 شاگرد ہوں جو 10-10, 20-20, 40-40 ہزار روپے کے اس کے گلے میں ہار ڈالیں، اور کم سے کم 100-200 آدمی کا وہ کھانا کھڑے۔ تو اب یہ رواج ایک چل پڑا ہوا ہے، یہ پرانے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ خواجہ صاحب یہ جو استادی کی پگ ملتی ہے آپ کو استاد سے، یہ کیا تاحیات سنبھال کے رکھتے ہیں اس کو، یا بس نام ہوتے ہیں اس کا؟ نہیں بیٹا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو اس میں پورا ڈیٹیل میں پتا ہے۔ استاد شمس مرحوم کی پگ جو تھی وہ انہوں کے بیٹے میں کو ٹرانسفر ہو گئی تھی، کہ ان کا بیٹا جو تھا خلیفہ حنیم، وہ استاد شمس کا ہی شاگرد تھا، اپنے والد کا شاگرد تھا، ان کو ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وہ میاں وحیدی کو دے دی تھی، میاں وحید، جنہوں کے گھر کا وہ کبوتر تھا رنگ والی کبوتری جو ٹیڈی بنی تھی، قصور میں اڑی تھی، اس کا باپ جو تھا وہ لاہور سے میاں وحیدی نے کہیں سے لیا تھا، یہ مجھ کو نہیں یاد، پر وہ میاں وحیدی نے لالا احمد خان کو قصور میں بھیجا تھا جو شیر نواب کے بیٹے تھے، وہ تھے۔ اور اب وہ پگ جو ہے استاد شمس کی وہ آٹومیٹکلی اب ٹرانسفر ہو گئی ہوئی ہے میاں سلیم کے پاس، جو میاں وحید کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے جو پگ ہے، اب آدمی ضروری نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو، اب اسی بات پہ اب آپ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، مستری دین صاحب کی جو پگ ہے، مستری دین صاحب نے اپنی زندگی میں میرا نہیں خیال کہ اپنے بیٹے کو غیاث کو کبوتر بازی میں شاگرد کیا تھا۔ اب مستری دین صاحب کی پگ آٹومیٹکلی بیٹے کو ٹرانسفر ہو گئی ہے، جو غیاث کہتا ہے کہ میرے پاس میرے والد کی پگ ہے۔ اگر وہ ہے پگ تو وہ پگ ہے، اس سے کوئی زبردستی یا ویسے لے نہیں سکتا جب تک وہ آپ خوشی سے اپنے پاس سے کسی کو ٹرانسفر نہ کریں۔ ویسے ہی اب میرے استاد کی پگ، استاد فیو کی پگ جو ہے وہ حماد کے پاس ہے، ان کے بیٹے کے پاس ہے۔ حماد سے بہت زیادہ سینئر اور لوگ بھی ہیں پاکستان میں جو استاد فیو کے شاگرد ہیں اور ان کی زندگی میں ہی استاد بنے ہوئے ہیں۔ حماد وہ پگ اپنی سمجھتا ہے، اپنے پاس اس نے رکھی ہوئی ہے اور اس کو اجازت ہے رکھنے کی، اس میں زبردستی کوئی نہیں ہے، جب تک وہ آدمی خوشی سے نہ دے۔ یہ بیٹا، اور خدا حافظ۔